جواب کے اوپر ان کا رجوع آیا. ہم نے اس کے بعد پھر دوسرا لکھ کر کے یہاں سے بھیجا. تو بڑی خوشی کی بات ہے اس طریقے. لیکن دیکھیے تقریر کی بات، اسی دن جس دن لکھ کر کے بھیجا، فجر کی نماز کے بعد ان کی جو تقریر ہوتی ہے وہ پھر اس کے خلاف ہوئی، اور اس کا فوراً لوگوں نے یہاں بھیج دیا. یہاں سے آدمی جا چکا تھا، حضرت نظام الدین پہنچنے ہی والا تھا وہ، تو یہاں سے فوراً فون کہ بھائی رک جاؤ، ہمت دو، چلے آؤ. تو وہ لے کر کے بھی چلا آیا. لیکن تقدیر کی بات، اگر وہ اس دن نہ بولتے تو یہ دارالعلوم کا فتویٰ پہنچ گیا تھا دوبارہ. اس سے گویا کہ اس کے سلسلے میں انہیں یہ دینے کے لیے بہت اچھا کیا آپ نے، ایسا کیا، اور خدا سے بات کو قائم رکھے اور اپنے اکابر کے طریقے کے وہ پھر آ گیا. اب وہ لے کر کے بیٹھ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا رجوع، پھر اس کے بعد رجوع آیا. تو پھر ہمارے یہاں ایک دو آدمی ایسے اولیاء کے مدرس ہیں، بڑے بھاری عالم آدمی. وہ اس سے کہتے کہ جب رجوع نامہ آ گیا تو آپ انٹرنیٹ سے اپنے فتوے کو اتار دیں. چنانچہ وہ بات ہوئی بھی اتار دیں گے. اب دیکھیے تقریر کی بات، اتارنے کے لیے گئے تو فوراً ہی مولانا سلمان صاحب کا جو اس سلسلے کے اندر دارالعلوم کے فتوے کے رد کے اندر جو آیا وہ آ گیا صاحب. یہ سب تقریر کی بات ہے. میں نے آج تک نہیں دیکھا اسے، لیکن اور نہ مجھے میرے اس کے اوپر واٹس ایپ نہیں ہے. میں علت میں پھنستا ہی نہیں کہ ہر وقت آدمی بیٹھا ہوا دیکھتا رہے کیا ہوا. محترم صاحب کو شوق ہے، وہ روز گالیاں بھی سنتے ہیں، سوالیاں بھی سنتے ہیں. وہ لوگ برا بھلا بھی کہتے ہیں کہ تم نے یہ کر دیا، یہ کر دیا. تبلیغ والوں کی طرف تمہارے ساتھ کیا ہے. ان کے پاس کسی نے وہ بھیجا تو خیر وہ اس کے بعد پھر اس پہ جواب آ گیا. مولانا زید صاحب نظر میں ان کا جواب آیا. وہ جواب ابھی تک چھپا نہیں، لیکن انہوں نے اس کا مسودہ ان کا وہ انہوں نے مجھے دکھلایا. میں نے پڑھا بھی نہیں. اللہ جانتا ہے مجھے کوئی ذوق نہیں. بھائی جھگڑ رہے ہو جھگڑتے رہو، مجھے کیا لینا ہے. تو میں نے پڑھا نہیں، لیکن یہ انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہ بتاؤ کہ اس کے ہوتے ہوئے ہم کیسے واپس ہیں. کہ جب وہ ان کے اپنے گھر والے لوگ اس فتوے کی مخالفت کر رہے ہیں تو کیسے کہا جائے کہ وہ رجوع نامہ ان کا ہے. ان کے خسر ہیں وہ کیسے مولانا سلمان صاحب کی طرف سے چھپا ہے. یہ کیسے کہہ دیا جائے گا کہ ان کا ایک ایک چیز کا رد انہوں نے کیا جائے. کیا کوئی عقل مند آدمی عالم دین یہ کہہ سکتا ہے کہ کسی نبی سے ایسا گناہ سرزد ہوگا کہ اللہ اس گناہ کی وجہ سے اس کی امت کو راہ حق سے منحرف کر دے گا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی سے؟ مجھے حیرت ہے کہ لوگ اس کا جواب کیسے دیتے. یعنی نبی کی معصومیت کیا رہ گئی؟ اگر نبی کے گناہ کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے امت پت پرست ہو رہی تو نبی کی کیسے بھی یہ کہہ دیا جائے گا کہ وہ معصوم ہے، معاصی ہے. مگر خیر لا یعنی ویسے ہیں. دیکھیے ابھی وہ جس دن بات ہو رہی تھی بھوپال کے اجتماع کے بعد، تو انہوں نے مجھے وہ مولانا نے نکال کر بھائی سنو اسے سنو. تو وہ تقریر کر رہے تھے مولانا صاحب، اور من جملہ ان کے میرے خیال میں ایسی بات تھی کہ زمانہ نبوت کے اندر بارش ہوا کرتی تھی، اور بارش جو ہوتی تھی تو بس وہیں تک ہوتی تھی جہاں تک جہاں مسلمان نہیں ہے اس سے 1 انچ زیادہ بارش نہیں ہوتی. اب بتاؤ اس کا میں یہ سوچ لگا اللہ میں اس کا تبلیغ سے تعلق کیا ہے. غلط بات کہی جا رہی ہے اور پھر اس کو تبلیغ سے کیا دینا ہے. تبلیغ تو ساری انبیاء کی زندگی ہے، اس کے اندر پڑی ہوئی ہے دعوت اللہ کی. بھائی وہ اس چیز کو بیان کرتے ہو، اس کو کیا بیان کرتے ہو اور غلط بیان کرتے ہو.
عجیب سی بات ہے. تو میرا کوئی معاملہ وہ جو کہتا ہے غلط کہتا ہے. مجھے تو معلوم بھی نہیں. اور نہ یہ ہے کہ میں تو دارالعلوم میں ہفتوں ہو جاتے ہیں, نہ اہتمام میں جاتا ہوں نہ تعلیمات میں, تو مہینوں ہو جاتے ہیں. میرا دارالعلوم میں گھر, مسجد اور درسگاہ, اس کے سوا کہیں میں نہیں جاتا ہوں. میں نہیں کسی سے ملتا ہوں. کوئی ضرورت ہوئی, مفتی صاحب کا فون آ گیا, میں مفتی صاحب کا بس چلا گیا, نہیں تو نہیں. ٹیلی فون پہ بات ہو گئی, میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ غلط کہتے ہیں لوگ. لیکن یہ مسئلہ جتنا تعلق تھا میرا, میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اس سے زائد میرا کوئی اس میں دخل نہیں ہے. حضرت ایک بات پوچھنا ہے کہ دارالعلوم کی طرف سے یہ فتویٰ شائع ہوا, سال ہو گیا. ہاں, اتنے دنوں میں اتنی دارالعلوم کی طرف سے, اکابر دارالعلوم, مفتیان کرام, سب کی طرف سے ان کے خلاف دلائل کے ساتھ ہوا. اتنے دنوں میں مولانا سعد صاحب اکابر دارالعلوم کے ساتھ بیٹھا کبھی؟ نہیں, کبھی نہیں. میں نے ان سے یہ بات بھی کہا, یہ بھی کہا. میں نے کہا بھائی مجھے خوب یاد ہے کہ جب مولانا یوسف صاحب ادھر سے گزرتے تھے, ہو نہیں سکتا تھا کہ دیوبند کی طرف سے گزرے. راستے دو تھے, ایک شاملی ہو کر کے سہارنپور, لیکن ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ دیوبند بغیر. اور اگر حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو لازمی تھا, اور شاگردوں کی طرح ملا کرتے تھے. ارے بھائی آپ جاتے ہو اللہ کے بندے, کبھی تو دیوبند سے رابطہ کرو, کبھی آ جاؤ. کوئی کام نہ ہو بھائی, مدار ہے, فاتحہ پڑھو, نکل جاؤ. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ دلی سے جاتے تھے اسی نیت سے کہ بھائی دیوبند چل کے فاتحہ پڑھیں, ہو کر کے چلے جاتے تھے. آپ کیوں نہیں؟ اب آؤں گا. ابھی تک نہیں آیا.